السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے کچھ ویورز نے مجھ سے سوال کیا کہ غسل کے فوراً بعد ہم وضو کریں تو کیا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے یا بغیر کپڑوں کے بھی وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل جب ہم کرتے ہیں یا نہاتے ہیں، اس کے فوراً بعد عام طور پہ تو ہم یہی کرتے ہیں کہ کپڑے پہن لیتے ہیں شاید اور وضو کر لیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ جو ہے مسلک حنفیہ کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ نہانے کے فوراً بعد بھی ہم وضو کر سکتے ہیں، چاہے جسم ڈھکا ہوا ہو یا نہ ہو۔ اب کئی لوگوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ سطر جو ہے اسے ڈھک کر کے ہی وضو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، سطر کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ تب مسئلہ آتا ہے کہ جب ہم جو سطر کے بارے میں کہا گیا ہے تو وہ کسی اور کے سامنے نہ کھلے، کوئی اور مرد ہے یا عورت کے لیے کوئی عورت ہے۔ مرد کا سطر گھٹنوں سے اوپر تھوڑا سا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور عورت کا سطر پورا جسم ہے۔ اب اس زمانے میں دیہاتوں کے اندر، گاؤں میں آج بھی شاید ہوں گے ایسے باتھ روم وغیرہ کہ جہاں چھتیں نہیں ہوتی تھی یا کسی کا دیکھنے کا خطرہ رہتا تھا، تو ایسے حالات میں جو ہے سطر پہن کر نہانے کا حکم ہے کہ اگر ہمیں شک و شبہ ہو کہ کوئی دیکھ لے گا تو ایسے حالات میں مرد و عورت دونوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ انہیں بدن ڈھانپ کر کے، سطر چھپا کر کے، بدن سے مراد سطر جو ہے وہ چھپا کر کے، تیبن وغیرہ یا کپڑے سے چھپا کر کے اسے نہانا چاہیے۔ یہ کب؟ جب باتھ روم جو ہے ہمارا اوپن ہو، یا ایسی جگہ سے اوپن ہو، کہیں سے بھی اوپن ہو کہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے گا۔ میرے خیال سے ناظرین اب بڑے شہروں میں تو وہ بات رہی، اکیلے میں سطر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے، آج کے دور میں گاؤں دیہاتوں میں بھی اور ہمارے شہروں میں تو ہے ہی، ایسے باتھ روم ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب ہم نہاتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تب ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو وہ ایک طریقے کا پردہ ہی ہو گیا۔ تو وہاں تو ہم جو ہے پورے کپڑے اتار کر کے نہاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پورے کپڑے اتار کر کے ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں دیکھ لے، وہاں نہا لینے سے یا غسل کرنے سے غسل ہو جاتا ہے بغیر کپڑے کے، جسم پر ایک بھی کپڑا نہ ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں سے کوئی جاگتا نہ ہو، تو وہاں غسل کرنے سے غسل ہو جاتا ہے۔ تو پھر وضو کیوں نہیں ہوگی؟ جب غسل ہو جاتا ہے، آپ ناپاک سے پاک ہو جاتے ہیں، تو پھر وضو بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ تو مسئلہ ہے، بہار شریعت میں ہے، قانون شریعت میں ہے۔ تو فوراً بعد ہم وضو کر سکتے ہیں۔ اب غسل کا بھی مسئلہ نہ ہو یا نہانے کا بھی مسئلہ نہ ہو، اور گھر میں ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی کوئی مجبوری ہے، لاحق ہے، تو ہم باتھ روم میں جا کر کے پورے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہے، اور وہ وضو کر لے تو جسم پہ ایک بھی کپڑا نہیں ہے، تب بھی وضو ہو جائے گا۔ دیکھیے، وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ پورا الگ ہے۔ اتنا خون یا اتنا پس پیپ وغیرہ جو ہے بہہ جانا، جسم سے نکل کے بہہ جانا، اب سمجھ لیجئے کہ کہیں آپ کو زخم ہوا اور آپ نے کاپوس، کوٹن، کپڑا جو بھی ہے وہ رکھ دیا، اب آپ کہیں گے کہ بہا تو نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کاٹن اور کپڑا اتنا جو ہے وہ خون میں بھگ جائے کہ اگر نہ روکا جاتا تو وہ بہتا۔
تو ایسے صورتحال میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ کھول کر کے الٹی وغیرہ کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹیک لگا کر کے سونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب پاخانہ وہ تو خیر وضو ٹوٹتا ہی ہے، اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی بچے وغیرہ کو بغیر کپڑے کے دیکھ لیا، یہ ہمارے یہاں کافی مشہور ہے کہ اگر کوئی بچے کو بغیر کپڑے دیکھ لیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بغیر کپڑے دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وضو کے احکام ہیں اور اس کے بارے میں جو حکم ہے، تو شارٹ میں یہ کہوں گا کہ ان تمام ویورز کو میں امید کروں گا کہ میں جواب دینے میں نے کوشش کی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اطمینان ہوا ہوگا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ بغیر کپڑے کے وضو ہو سکتی ہے کہ نہیں، جسم پر ایک بھی کپڑا نہ ہو تو بالکل وضو ہو جائے گی، کیونکہ سطر کا معاملہ ہمارا سطر ہے، ہم ہی تو دیکھ رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کسی دوسرے کو سطر نہ دکھانے کا حکم ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے، یہ عورت کے لیے بھی ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد کو اور ایک عورت دوسرے عورت کو اپنا سطر نہیں دکھا سکتی۔ دیکھیے ڈاکٹرز وغیرہ کے ہم جاتے ہیں تو وہ ایک اپنی مجبوری ہے، تو شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ پورا جو سطر ہے، ہمارا سطر جو ہے وہ ہمیں ہی دیکھنا ہے، کوئی اور مرد نہ دیکھے مرد کا اور کوئی عورت نہ دیکھے عورت کا۔ عورت کا سطر پورا جسم ہے چہرے کو چھوڑ کر، اور مرد کا سطر گھٹنوں سے کچھ اوپر سے شروع ہوتا ہے کمر تک۔ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی جاگ کر کے دیکھے، تو وہاں بالکل ہم غسل بھی کر سکتے ہیں، بنا کپڑوں کے نہا بھی سکتے ہیں اور وضو بھی کر سکتے ہیں، چاہے غسل کے بعد کا وضو ہو، چاہے نہانے کے بعد کا وضو ہو، یا چاہے ایسے ہی ہم باتھ روم میں گئے، اور بہت لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے وغیرہ بھیگ جاتے ہیں، تو وہ چاہے تو وہ کپڑے اتار کر کے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ تو برخیر اگر ہم جو ہے وہ بغیر کپڑے اتارے بھی اگر وضو کر لیں تب بھی ہمارا وضو ہو جائے گا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فالوورز ہیں، زیادہ تر تو 80% وہی ہیں پوری دنیا میں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویورز کو میں ایک اچھا اور آسان مسئلہ سمجھانے میں ایک حد تک کامیاب ہو پایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وضو کرنے اور وضو میں ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔